بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دینوں اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی رضا اللہ کے پیار میں سارا کچھ کروں. میرا رب مجھ سے راضی ہے, ہمیشہ راضی رہے. اللہ آپ سب سے بھی راضی رہے. ساری محنت کا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا اللہ کا پیار حاصل کرنا ہے اور دنیا میں اصلاح کا پروگرام کرنا, جس میں کوئی بھی گمراہ شدہ شخص ہے, بھٹکا ہوا انسان ہے, یا اس کے دل میں درد نہیں ہے, کرب نہیں ہے, اس کو اللہ کے مخلوق سے پیار نہیں ہے, اس کو یہ جگانا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آ جائے, وہ محلو کے خدا کو دیکھے کہاں کہاں کیا کچھ ہوا, یہ اس کو بتانا تھا. ہمارے پچھلے پروگرام میں تھا کہ وہ یتیم بچوں کی جو کفالت کا سلسلہ تھا وہ ہم نے چھوڑا تھا, آپ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. جب اسے ساری ڈیٹیل دی کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ ان یتیم بچوں کی میں کفالت کر لوں, میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا, لیکن میرے رب العزت نے میری دعا قبول کی اور جب بچے برسر روزگار ہو گئے, میرے رب العزت نے مجھے اٹھا کے جنت الفردوس میں بھیج دیا. ان جو بھی زندگی میں کمایا کما کے میں نے اپنے خرچے کے لیے چھوڑ کے باقی تمام پیسہ ان یتیم بچوں کی کفالت میں کیا. اگر تم لوگ سمجھو میرے اس پروگرام کو, یہ 3-4 قسطیں ہو سکتی ہیں, اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو میرے یقین اللہ کی ذات پہ کہ یتیموں کا مال کھانے والا وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا, کبھی کسی یتیم کا یا کسی اور کا مال بھی نہیں کھائے گا. اس میں اتنی بڑی اصلاح ہے. ساری ڈیٹیل اس کو مل گئی. جنت میں صبح اٹھ کے بولا کہ اپنے دوسرے ساتھی بولا, یار جو ہمارا ساتھی کا انتقال ہوا ہے نا, وہ تو جہنم میں تھوڑی ہے, وہ جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اعلیٰ مقام پہ کیوں گیا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کیا اور یتیموں کی پرورش کی اور یتیموں کو پال پوس کے بڑا کیا اور برسر روزگار کر دیا. یہ بڑا انعام ملا ہے, بڑا انعام ملا ہے. ساتھی حیران ہوا, بولا یار کہ خوشی کی بات ہے. جو شخص کہتا کہ میں جہنم میں جاؤں گا, اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی تو آسرے نہیں ہے, لیکن مالک کی قدرت نے اسی نیکی قبول کی اور اس کو جہنم میں تھوڑی بھیجا, جنت فردوس میں بھیجا. آپ ہم جو سوچتے ہیں نا بہت چھوٹا سوچتے ہیں. اللہ بہت پیارا ہے, اللہ کی عظمت کو سلام ہے. اگر ہمارے گناہ خطاؤں کو دیکھے, انسان کے گناہ خطاؤں کو دیکھے تو علمان الحفیظ وہ بخشش کا قابل نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھو وہ بہت عظیم ہے. رحمت بہت عظیم ہے, گناہ بال سے بھی چھوٹ ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ کا پیار ہے, اللہ کے رسول کا پیار ہے, میرے محبوب کا پیار ہے, قربان اپنے اللہ رسول. جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپس میں بات ہوتی رہی. اس شخص کے بارے میں بات ہوئی تھی. سا ہمیشہ کہتا یار آپ دیکھو وہ پہلے والا جنت فردوس میں آپ ہی جنم میں جاؤ گے, یا اللہ تو میرے لیے اچھا انتظام کرنا, یا اللہ تو میرے لیے اچھا انتظام کرنا, اللہ تیرے پاس کیا کمی ہے, اللہ تو مجھے بھی جنت دے دینا. یہ اس وقت گزرتا چلا گیا. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو یہ صاحب نے ساری ویزے لگوائے ہوئے تھے, اس کے میں حج بھی کر چکا ہوں, عمرہ بھی کر چکا ہوں, اور دنیا داری بھی پوری ہے, نماز اور روزہ بھی پورا ہے, اب میں یہاں سے نکلوں گا اور جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں گا. کچھ سالوں بعد اس شخص کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہوتا تھا, وہ تیسرا شخص جاتا ہے اسی عالم دین کے پاس, شیخ الحدیث صاحب. پہلے ساتھی کا انتقال ہوا تو آپ نے یہ دیا تھا پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے یہ پڑھا تھا, جواب یہ تھا جنت الفردوس میں. دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا تو اس کا تو 100% اس کے لیے جنت تو موجود ہے, کیونکہ ہر چیز پوری ہے, تمام ویزے لگے ہوئے, حج زکوٰۃ خیرات جتنے بھی ہیں, عمرے سب مکمل ہیں, روزے بھی ہیں. وہ میرے مکمل نہیں, میں تو ادھورا آدمی ہوں, نا مکمل آدمی ہوں, عاجز آدمی, میرے پاس کچھ بھی نہیں. صاحب شیخ الحدیث صاحب نے وہی دیا کہ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاؤ, روشی پڑھتے رہو, پڑھتے سو جانا, ملے گا ضرور, لیکن یہ نہیں پتا کہ کب ملے گا, ٹائم ٹیبل نہیں, لیکن ملے گا ضرور, لیکن اس میں ناغہ نہیں کرنا. اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہونے کے بعد سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, پھر جا کے پہنچے حضرت وہ میرے ساتھی کا کوئی جواب نہیں ملا, میں جنت الفردوس میں تلاش کر رہا ہوں, لیکن وہ جنت الفردوس میں نہیں مل رہا. تو عالم دین نے کہا بھائی کہ جہنم میں تلاش کرو, تو بھی آپس بھی علم ہے, آپ ہی عالم ہو تو جہنم میں تلاش. توبہ یہ ہو نہیں سکتا. خیر بہرحال اس نے مولوی صاحب کی بات سمجھ میں آئی. 2-4 دن کے بعد پھر اس نے جب جہنم میں تلاش کیا, معلوم ہوا کہ وہ جو سارے ویزے لگے ہوئے تھے, حج زکوٰۃ خیرات یہ وہ سارے,
وہ صاحب جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، چیخیں نکل رہی. اس سے پوچھنے لگا کہ آپ نے تو جنت و فردوس میں جانا تھا، آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ مکمل ہے، روزے بھی پورے ہیں، حج زکوٰۃ نماز سب پوری ہے، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، دنیا میں بڑی نیکی کرتا ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا سارے کام کر رہا ہوں. بولا مت پوچھ، یہ بھی ایک راز ہے. اس نے بولا کیا راز ہے؟ جو میں نے حج کیے، عمرے کیے، خیرات کی، زکوٰۃ کی، میں نے یتیموں کے مال پہ قبضہ کر کے میں نے کیا. پہلے والوں نے یتیموں کو پالا اور جنت و فردوس میں پہنچا، لیکن دوسرے والے نے جو کہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا تھا، اسی یتیموں کے مال پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد اس سے اپنی زندگی گزاری. اس نے کہا کہ اگر وہ لوگ فلانے اگر مجھے معاف کر دیں، میرا اور کوئی قصور نہیں، میں جنت میں جا سکتا ہوں. وہ شخص صبح اٹھا، روتا اٹھا، اس نے اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا، جان پہچان تو تھی آپس میں، ایک محلہ تھا، ایک علاقہ تھا، جا کے پہنچا کہ کیسے ہو بیٹا، دعا سلام کی، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہو آپ کا خاندان سب ٹھیک ہے؟ بولا جی بس سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. بولا بیٹا آپ کے پرانے شہزادے کا انتقال ہو گیا، اس کا نام نہ مطلب جہنم میں ڈالو اس کو. اس نے بولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود ہے. ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ سیکھنا ہے، اگر آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کل آپ سے جو خطائیں گناہ ہوئے آپ کو کون معاف کرے گا؟ مرنے والا مر چکا ہے، نہ تو اس نے دوبارہ آنا ہے، نہ آ کے آپ کی زمین میں قبضہ کرنا ہے، نہ آپ سے دولت لوٹنی ہے، وہ تو یہاں سے فارغ ہو چکا ہے. اب جو دنیا میں یہاں پر موجود ہیں، آپ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری باری کب ہے ہمیں یہ نہیں پتہ، ہم نے وہاں جانا ہے. جب ہم وہاں جائیں گے تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کچھ ہے، کیونکہ وہ تو جا چکا ہے، وہ جہنم میں. اگر آپ معاف کر دو گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے دوسرے بھی ہوں گے. 4-6 گھنٹے کی محنت ہوئی، محنت کرنے کے بعد صاحب نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، ہم نے اس سے معاف کیا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ خطائیں ہیں یا لوٹ مار کی، یا اللہ مجھ سے معاف کر رہے ہیں. اللہ آپ سے التجا ہے، کسی اور گناہ میں بھی ہے میرے رب العزت اس کو معاف کر. سب لوگوں نے دعا مانگی، اس شخص سے بھی دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد یہ شخص چلا جاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، گھر جا کے پہنچتا ہے، 2 نفر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے میرے پروردگار عالم، آپ کی عظمت و سلام ہے کہ ان لوگوں نے معاف کر دیا ہے. یقینی طور پہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. اب اس سے 2-3 دن پڑا جہنم میں نہ ملا. پھر عقل نے کام کیا، یار آج جنت میں تلاش کر لو. 2 نفر پر کے دعا مانگی تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو ہے نا جنت میں بیٹھے ہوئے، لیکن جنت میں کوئی مقام نہیں مل رہا، لیکن جنت میں آ چکے ہیں، سیڑھی میں بیٹھے ہوئے. جس شخص نے مجھے سنایا وہ عالم دین، اس کی ریفرنس سے پوری بات میں کر رہا ہوں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد جواب ایک اور مل گیا. جو شخص جہنم سے نکل کے جنت میں آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پہلا والا جنت الفردوس میں آپ نے میری بخشش کے لیے دعا کی، جو کوشش کی وہ اللہ کو پسند آئی، بہت زبردست پسند آئی. اللہ نے آپ کے لیے بھی جنت الفردوس تیار کی. پہلا والا بھی جنت الفردوس میں اور تو بھی جنت الفردوس میں ابھی بیچ میں بیٹھا ہوں، کوئی مقام نہیں ہے. جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہوں، اتنا ہی فرق ہے. یہ بات بہت طویل ہے، آگے اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے نیکسٹ کیس میں بتاؤں گا. اس وقت مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کی ایمان میں فی امان اللہ.